خدا سے دور ہو جائیں گے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بہرحال خدا کرے کہ ناگوار نہ گزری ہوں یہ باتیں. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان، جن چیزوں کو حقائق سمجھتا ہوں وہ آپ کے لیے بیان کی ہیں میں نے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو اتنے دنوں سے میں آیت پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُم، یہاں جو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے اس کے یہ معنی ہے کہ میں ہمیشہ یاد خدا میں رہوں، کوشش کروں دیر تک یاد خدا میں رہوں. ذکر کا مطلب ہے یاد میں رہنا، میں کسی لمحے بھی غافل نہ ہوں. اولیاء کے بارے میں نے ایک ولی خدا سے سنا کہ وہ سوتے وقت بھی غافل نہیں ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہوتے کہ بالکل غفلت کی نیند سو رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں کچھ ہوتا ہے. بہرحال سخت ترین لذت کے جو احوال ہیں ان میں بھی خداوند متعال سے غافل نہیں ہوتے ہیں. انسان تب گناہ کرتا ہے جب انسان خدا سے غافل ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو بھی دیکھیے، مجلس میں آئیں تو گناہ ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ مجلس میں بیٹھ کے گناہ ذہن میں کیوں نہیں آ رہا؟ خصوصاً جس وقت مصائب سن رہے ہوتے ہیں. فرض کریں امام حسین علیہ السلام کے مصائب ہو رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے گریہ کر رہے ہیں. آپ اگر اپنے آپ کی طرف توجہ کریں تو اس حالت میں آپ پوری دنیا سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں. مجلس میں آنے سے پہلے ذہن میں پریشانیاں تھیں، فکریں تھیں، لیکن ان مصائب کے وقت اصلاً کوئی فکر ہی نہیں آتی ہے. اگر آپ کو ایک غذا بہت اچھی لگتی ہو، کوئی بھی غذا، اور جس وقت گریہ کر رہے تھے میں وہ غذا لے جاؤں، میں کہوں تھوڑی سی چکھ لیجئے، تو آپ کہیں گے نہیں، مجھے ابھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فقط اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے امام حسین کی یاد میں رہنے دو. ہم لوگ بھی اس طرح سے ہو جاتے ہیں. اس یاد کی کیفیت میں جایا جا سکتا ہے، اس یاد کی کیفیت میں. عام انسانوں کی نسبت تو بہرحال آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا. فرض کریں ایک ماں ہے اور اس کا جوان بیٹا مارا گیا ہے. اب اس ماں کو آپ کس حالت میں دیکھیں گے آرام سے ایک جگہ بیٹھی ہے، کسی چیز کو دیکھ رہی ہے. یہ اس چیز کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، آنکھیں اس طرف ہیں لیکن دل اس جوان کی طرف ہے، اس کی یاد میں غرق ہے. ٹی وی لگا ہو، اخبار چل رہی ہوں، خبریں چل رہی ہوں، آپ تھوڑی دیر کے بعد آئیے اس سے پوچھئے کہ کیا تھا خبروں میں، کیا آیا؟ وہ کہے گی مجھے نہیں پتا. دیکھ تو رہی تھی لیکن کہے گی مجھے نہیں پتا چلا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھیں فقط اس طرف تھی، دل تو اپنے بیٹے کے ساتھ جڑا ہوا تھا. جب ہم عام انسانوں کی نسبت اس کیفیت میں جا سکتے ہیں تو علماء نے کہا خدا کے ساتھ بھی اسی کیفیت میں جایا جا سکتا ہے. میں یاد خدا میں مبتلا ہو سکتا ہوں. اس کی بہترین جگہ یا وہ جہاں پر مجھے اس کی پریکٹس کرنے کا موقع ملتا وہی نماز ہے. اسی لیے آیت اللہ بہجت نے کہا نماز میں آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ خداوند متعال سے جڑے ہوں تو خود سے اپنے آپ کو خدا سے نہ توڑیں. جتنی دیر جڑ سکتے ہیں جڑیے، لیکن ہم عام انسان ہیں، پھر واپس آ جائیں گے. پھر اپنے آپ کو وصل کریں، پھر واپس آئیں. بار بار اس طرح سے کریں تو شاید ایک وقت آئے کہ ہم لمبی مدت کے لیے اس سے جڑ جائیں. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد. بہرحال نہایت اہم مرحلہ ہے اپنے بچوں کی تربیت کا، ان لوگوں کو محفوظ کرنے کا. درسگاہ آل محمد علیہ السلام میں ہم لوگ اس چیز کو سیکھیں اور پھر اس کو عمل کریں. اگر عمل نہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فقط مفاہیم میں نے عرض کیا تھا، ہم مفاہیم کے لیے خلق ہی نہیں ہوئے ہیں. ہم فقط و فقط آپ دیکھیے تو صحیح، اگر یہی کیفیت نہ ہو، اور اس وقت عجیب لذت ہوتی ہے اگر انسان ذکر کی کیفیت میں. قرآن نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فقط ذکر خدا ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. فقط ذکر خدا ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اگر ہم اطمینان اور سکون، البتہ اطمینان کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور سے اردو میں بولا جاتا ہے. اطمینان کا ایک اور مطلب ہے، کسی وقت میں اگر بیان کر سکا تو انشاءاللہ بیان کروں گا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام.
یہیں سے بس یہ آخری مطلب بھی بیان کروں اور اس کے بعد آپ کی زحمت تمام. آپ عام طور سے سنتے ہیں کہ جب پانی پیو تو امام حسین علیہ السلام کی پیاس کو یاد کرو. ذکر امام حسین، وہاں پر بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پانی پیوں اور اس کے بعد کہوں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زبان کہہ رہی ہو اور دل غافل ہو. نہیں، وہاں پر بھی یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پانی کی طرف نگاہ کروں اور سوچوں کہ چھوٹے سے ششماہے کے لیے مانگ رہے تھے، کسی نے نہ دیا. لمحے بھر کے لیے یہ سوچوں، لمحے بھر کے لیے اپنے آپ کو اس یاد میں غرق کر دوں. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے ذکر علی عبادہ، اس کا ایک مصداق یہی ہے کہ ہم امام علی علیہ السلام کو زبان سے یاد کریں. لیکن اگر میں نہیں کچھ زبان سے کہہ رہا اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مولا کو یاد کر رہا ہوں، یہ عبادت ہی ہے، عبادت کی حالت میں، یعنی ذکر یعنی یاد کی حالت میں اٹینٹو ہونا، ریممبرنس، کسی کی یاد میں مبتلا ہونا، یہ حالت ذکر ہے. خدا کہتا ہے فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. آیت اللہ مصباح یزدی کے بقول عالی ترین کسی شخص کی خواہش یہ ہو سکتی ہے، خصوصاً محب کی، کہ کسی طرح اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں تو محبوب سے محبت کرتا ہوں، کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو کہا اس آیت میں اعلان ہو رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تو مجھے یاد رکھتا ہے تو جان میں بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. تو میری یاد میں ہے تو میں تیری یاد میں ہوں، میں تیری یاد میں ہوں. اور پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ عام انسانوں کے ساتھ اس طرح سے ہے تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیسا ہوگا؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، امام حسین کو بھی تو خطاب ہے نا. فرمایا حسین مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. تو میں کہتا ہوں ان مجلسوں کو بپا کرنا حقیقت میں ہماری ذمہ داری نہیں تھی، یہ کام خدا کا تھا، ہمارے ہاتھوں سے لے رہا ہے. خدا نے کہا میں تمہاری یاد زندہ رکھوں گا. تو اب ہمارا اس میں کوئی کمال اور مہربانی نہیں ہے کہ ہم مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں، بلکہ تواضع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں جا کے کہنا چاہیے خدایا تیری مہربانی، تیرا شکریہ، یاد تو نے رکھنا تھا، ہمارے ہاتھوں سے یہ کام لے لیا. ورنہ ہو سکتا ہے میں نہ مجلس کرتا، کوئی اور کسی خدا کسی اور کے ہاتھ سے یہ کام لے لیتا. وہ امام حسین جو خشک ہونٹوں سے تہ تیغ کہہ رہے ہو رضن برضا کا یا الہ یا معبود لا معبود سوا کا یا غیاث المستغیث، تیرے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں ہے. وہ جو خشک ہونٹوں سے خدا کو نہیں بھولا، کیا ہو سکتا ہے کہ اس کی عزاداری خدا یہ ذکر نہ کرے اور اس کی عزاداری ہمارے ہاتھ سے برپا نہ ہو؟ نہیں، خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے، خدا کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں اجازت دی ہے. اور بغیر ائمہ علیہم السلام کے اذن کے ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم یہ کر پاتے. امام حسین علیہ السلام کیمیا گر ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں کو امام حسین نے بدلا ہے اور اپنے ساتھ لے گئے ہیں. ایک مرتبہ اس محرم میں ہم بھی مولا سے کہیں مولا ہمارے بھی دلوں کو بدل دو، تھک گئے ہیں ہم آپ سے دور رہ کے. یہ جو تھوڑی سی زندگی جو بھی بچی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ گزر جائے، آپ کے ساتھ گزر جائے. امام حسین علیہ السلام کے اصحاب عجیب اصحاب تھے. آج میں ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت حبیب کا. ایک ایسی شخصیت جو ہر رات میں پورا قرآن ختم کرتی تھی، یاد خدا میں رہتے تھے رات بھر. امام حسین علیہ السلام نے کہا، روایت کے جملے بان الانکسار فی وجہ الحسین، جب حضرت حبیب شہید ہوئے امام حسین کا چہرہ مرجھا گیا.
ہم اس بات کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. دیکھیں اہل بیت بعض ہستیوں کے چہرے دیکھتے تھے تو چہرے کھل اٹھتے تھے، پریشانیاں بھول جاتے تھے. جناب رسول خدا جناب امیر کا چہرہ دیکھتے تھے تو پریشانی بھول جاتے تھے. جناب امیر جناب زہرا کا چہرہ دیکھتے تھے تو پریشانی بھول جاتے تھے. امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کا چہرہ دیکھتے تھے، پریشانی بھول جاتے تھے. یہاں پر کہہ رہے ہیں بان الانکسار فی وجہ الحسین. حضرت حبیب کی شہادت ہوئی، امام حسین کا چہرہ مرجھا گیا. کہہ رہے تھے حبیب تم ایک رات میں پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. حضرت حبیب کے بارے میں ہے یا حضرت مسلم کے بارے میں؟ مسلم ابن اوسجہ. دیکھیے یہ دو صحابی رسول ہیں جو کربلا میں مارے گئے ہیں. یہ دونوں صحابی رسول ہیں. یا ان دونوں کے بارے میں یا زہیر کے بارے میں؟ ایک مرتبہ رسول خدا دیکھا لوگوں نے کہ بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دے رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا مولا باقی بچے بھی تو ہیں، یہ اس ایک بچے کی پیشانی پہ بوسہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میں نے دیکھا یہ حسین کے پیچھے چل رہے تھے، حسین کی قدموں کی خاک اٹھاتے تھے اپنی آنکھوں پہ رکھتے تھے. ایک ایسی شخصیت حبیب ابن مظاہر، ایسی شخصیت. امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا. ایک دن پہلے کسی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھیجا میرے لیے. مضمون خط یہ ہے حبیب حسین اپنے گھر والوں کے ساتھ کربلا پہنچ گئے. 3 محرم کو لکھا حسین اپنے بچوں کے ساتھ کربلا آ گیا ہے. اگر چاہتے ہو تو جلد سے جلد ہم سے ملحق ہو جاؤ ورنہ عصر قیامت میں ملاقات ہوگی. کوفہ سارے کا سارا جاسوسوں سے بھرا ہوا تھا. یہ خط جب کوفہ پہنچا حبیب کے قبیلے والے سارے جمع ہو گئے. حبیب کیا ارادہ ہے؟ حبیب نے کہا دیکھو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں کہاں جا سکتا ہوں، میں نہیں جاؤں گا. ایک مرتبہ یہ کہہ کے گھر میں داخل ہوئے. گھر میں جو داخل ہوئے تو مومنہ بیوی مومنہ تھی. اس نے پوچھا حبیب کیا ہوا؟ سنا ہے خط آیا ہے. ہاں خط آیا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہا مولا نے نصرت کے لیے بلایا ہے. کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہاں جا سکتا ہوں. اس مومنہ نے کہا حبیب رسول خدا کو کیا جواب دو گے؟ اس نے کہا دیکھ مومنہ اگر میں چلا گیا نا عبید اللہ گھر پہ حملہ کرے گا، میں نہیں ہوں گا، وہ گھر کو لوٹ لے جائے گا. اس نے کہا تو عبید اللہ کو گھر لوٹنے دے، حبیب تو حسین کی مدد کے لیے چلا جا. حبیب نے کہا اے مومنہ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مجھ میں طاقت نہیں ہے. امتحان لے رہے تھے. کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے. ایک مرتبہ نہ جانے اس بی بی کو کیا جلال آیا، اپنا مقنع اتار کے حبیب کی طرف پھینکا. حبیب اگر نہیں جانا ہے تو یہ مقنع اوڑھ لو. اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا. کیا کہہ رہی تھی؟ حسین کاش میں مرد ہوتی، میں آپ کی نصرت کو آتی. حبیب نے کہا نہیں مومنہ میں جاؤں گا، میں تو فقط دیکھ رہا تھا کہ تم کیا کہتی ہو. اس کے بعد کیا کیا؟ اپنے غلام سے کہا یہ لو تلوار اور یہ گھوڑا، فلاں مقام پہ میرا انتظار کرو. یہ غلام چھپتا چھپتا وہاں پہنچ گیا. سب جگہ جاسوس ہیں، حبیب نے بھی چھپتے چھپاتے وہاں پہنچنا ہے. کہا کوئی پوچھے تو کہنا فلاں باغ میں جا رہا ہوں. حبیب کو وہاں پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی. جب کچھ دیر سے پہنچے تو ایک مرتبہ دیکھا غلام گھوڑے سے باتیں کر رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اے میرے مالک کے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر آج میرا مالک نہ آیا تو میں خود حسین کی مدد کے لیے جاؤں گا. حبیب نے یہ سنا تو گریہ شروع کیا. کہا اے حسین یہ کیسا وقت آ گیا ہے، کنیز زادے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی نصرت کو آئیں گے. ایک مرتبہ حبیب چلے 7 یا 8 محرم کی شب میں کربلا پہنچے. کربلا پہنچے تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے تکبیر بلند کی. تکبیر بلند، تکبیر کی آواز جناب زینب کے خیمے میں پہنچی. ایک مرتبہ بی بی نے پوچھا تکبیر کیوں بلند ہوئی ہے؟
جواب دیا حسین کے دوست حبیب آ گئے ہیں. کہا اچھا حبیب آئے ہیں, جائیے ذرا زینب کا سلام کہہ دیجئے. ایک مرتبہ جناب حبیب کو بی بی کا سلام پہنچا. مقتل کے جملے ہیں, خاک کربلا اٹھائی اپنے سر میں ڈالی. کہا یہ کیسا وقت ہے کہ علی کی بیٹی مجھے سلام بھیج رہی. میں کون ہوں جسے علی کی بیٹی سلام بھیجے. عاشور کا دن آیا, حبیب امام حسین کے پاس اجازت مانگنے آ گئے. امام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے حبیب تمہیں دیکھتا ہوں تو نانا یاد آ جاتے, کیسے آپ کو اجازت دوں. بہرحال اجازت ملی. 60 کے قریب لوگ فی النار کیے. ایک مرتبہ ایک ظالم نے سر پہ وار کیا, حبیب گر گئے. حسین بن نمیر پاس پہنچا, اس نے ایک اور وار سر پہ کیا. اتنے میں ایک تمیمی آگے بڑھ کے حبیب کا سر کاٹا. اس کے بعد کیا کیا؟ ظالموں نے سر اٹھایا, رسی باندھی, گھوڑے کی گردن میں ڈال دیا. گھوڑے کی گردن میں سر باندھا اور کربلا کے چکر کاٹنا شروع کیے. ایک مرتبہ یہ اسی حالت میں جو گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا, جب پہنچا تھا نا عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں, تو 100 درہم اس سر کے زیادہ ملے تھے. تم لوگوں نے حبیب کو قتل کیا ہے. لیکن یہی جو گھوڑے پر سوار تھا یہ کہتا ہے کہ میں جب کوفہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ میں دربار میں داخل ہو رہا ہوں. ایک 14-15 سال کا نوجوان ہے جو میرے ساتھ دربار میں آ گیا ہے. میں دربار سے باہر آیا, وہ بھی باہر آ گیا. میرے گھوڑے کے ساتھ چپکا ہوا تھا, بھاگتا جا رہا تھا. ایک مرتبہ میں نے جھنجھلا کے پوچھا تو کون ہے, میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس جوان نے کہا میرے بابا کا سر مجھے دے دے, میں اسے دفنانا چاہتا ہوں. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے پسر حبیب, خدا کی مصلحت تھی آپ کے بابا کا سر آپ کو نہ ملا, ورنہ شام کا زندان تھا. ایک چھوٹی سی بچی خواب سے بیدار ہوئی تو کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی پھوپھی میرا بابا کہاں چلا گیا. گریہ کر رہی تھی. یزید ملعون نے اس کے بابا کا سر بھیجا تھا. جناب زینب نے دیکھا سر آ رہا ہے, دروازے میں کھڑی ہو گئی. کیا کہہ رہی تھی؟ سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی, سر نہ لاؤ میں بچی کو چپ کرا دوں گی. ایک مرتبہ سر آیا, اے پسر حبیب, ایک مرتبہ سر آیا. اس بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس سر کو سنبھالا. کبھی زلفیں سنوارتی ہوگی, کبھی چہرے پہ ناز کرتی ہوگی. کیا کہہ رہی تھی؟ بابا یہ پیشانی کیسے پھٹ گئی, بابا یہ دانت کیسے ٹوٹ گئے, بابا یہ چہرے پہ کس کا لہو ملا. ایک مرتبہ کہا بابا یہ خشک رگیں کس نے کاٹی ہے. عزاداران سید الشہداء, جب بچہ رو رہا ہو, اگر اسے جو چیز چاہیے وہ مل جائے, تھوڑی دیر میں آرام آ جاتا ہے نا. یہ بچی بھی روتے روتے ایک مرتبہ خاموش ہو گئی. شاید بعض بیویاں سمجھی ہو بچی سو گئی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب پکاری ہے, بیٹا سید الساجدین اٹھو دیکھو میری سکینہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا تَمْ حُسْنٍ